اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ماہ کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز میں دعا فرمائی اور اولاد کی تمنا کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ چونکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور مومن کا ہتھیار ہے، اسی لیے دعا مانگنے سے کبھی کاہلی سستی نہیں کرنا چاہیے، اور دعا مانگنے کے بعد اگر وہ چیز آپ کو نہ ملے تو بے صبری اور ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، ہم دعا مانگیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوگا، جب منظور ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا کرے گا۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، بسا اوقات وہ دعا اس وقت جس وقت ہم مانگتے ہیں اس وقت وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ جس طرح دیکھیے ایک بچہ ہے، بچپن میں لڑکپن کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں گا، لیکن اس کی حقیقت اس بچے کو نہیں معلوم ہے۔ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر لذت ہے، اس میں مٹھاس ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ کیڈبری ہے، اس میں مٹھاس ہے، میں کھاؤں گا۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کھانے کے بعد اسے کیا ہوگا۔ تو ماں باپ اگرچہ کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس وقت اس بچے کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، خاموش کراتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کو غلط سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے باپ کو غلط سمجھتا ہے، ماں کو غلط سمجھتا ہے کہ میں یہ چیز کھانا چاہ رہا ہوں اور میرے ماں باپ مجھے نہیں دلا رہے، لیکن باپ کو حقیقت کا علم ہے کہ بچہ کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ ہاں، بچہ انسیسی میں ہے، انٹر میں ہے، اگر میں اسے مہنگی بائک دلا دیا تو یہ بچہ پھر روڈوں پہ جائے گا، 120 150 کی اسپیڈ سے چلائے گا اور مر جائے گا۔ بسا اوقات SSC میں آنے کے بعد بھی کئی بچوں کو سمجھ مکمل حاصل نہیں ہوتی تو بچے ماں باپ سے ضد کرنے لگتے ہیں کہ میرے اسکول میں، میرے کالج میں وہ بچہ گاڑی پہ آ رہا، یہ بچہ گاڑی پہ آ رہا، آپ مجھے گاڑی نہیں دلاتے، آپ بیٹے کی خواہش پوری نہیں کرتے۔ اس طرح سے بچے مطالبات کرتے ہیں، اس کا مطالبہ اگر پورا نہیں کیا گیا تو پھر بچے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا اس کو معلوم ہوتا ہے، جب اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تب اس کو کئی چیزوں کو احساس ہوتا ہے، ریئلائز ہوتا ہے۔ ہاں، ایک زمانے میں میں بھی اپنے بابا سے ایسا مانگتا تھا، میں اپنے باپ کو غلط سمجھتا تھا، لیکن میرا باپ صحیح تھا۔ اس وقت وہ چیز مجھے نہ دلا کر میرے باپ نے میری زندگی بچائی۔ اگر دلا دیتے میں وہی جو ہے نا روڈوں پہ جو نا اس طرح کی حرکتیں کرتا جس سے میری جان کو خطرہ ہوتا تھا اور میرے جسم کو خطرہ ہوتا تھا، میں نہیں چین پایا۔ آج میں بڑا ہو گیا، 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال کا ہو گیا، عقل کا مادہ جو نا جب زیادہ پکڑنے لگا تو پھر بچوں کو سمجھ میں آتا۔ یہ تمام باتیں میں سمجھانے کے لیے بولا ہوں آپ کو۔ اسی طرح آپ سمجھیے، پریزنٹ آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت وہ چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو امیڈیٹ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہے تو اس دعا کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ غور سے سنیے،
دعا کو رد نہیں کیا جاتا، محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جس وقت وہ چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں وہ دعا قبول فرمائے گا۔ ان کیس اگر پوری لائف میں بھی اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملی تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس دعا کو محفوظ جو کر دیا گیا تھا، قیامت کے میدان میں اللہ اس کا دگنا اجر آپ کو عطا فرمائے گا، دگنا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس وقت آپ سوچیں گے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کہ اللہ محشر میں اس دعا کا اتنا اجر عطا مجھے فرما رہا ہے۔ جی آپ یہ سوچیں گے، یہاں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی نا میرے بھائی، اس کا ڈبل اجر وہاں میدان محشر میں ملتا ہے۔ تو وہاں جا کے ہم سوچیں گے دنیا میں کوئی میری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ میدان محشر میں اللہ اتنی میری جھولی بھر رہا ہے۔ تو آپ کو جو چیز ضرورت ہے، اچھی ہے، آپ کے لیے بیسٹ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، ملے دعا مانگنے پر اگر وہ چیز مل گئی تو شاکر بنے، اگر نہ ملے تو صابر بنے۔ صبر میں بھی جزا ہے، شکر میں بھی جزا ہے، اگر نہیں کریں گے تو الٹا عذاب ملے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام، اچھا یہ جو دعا ہے نا میرے بھائی، اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ اس حساب سے دعا مانگیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ تو رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہے؟ خاص طور پہ دعا قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ انڈیکیشنز بتا دیا ہے، یعنی کچھ علامات اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھو بندے کہ تو جب بھی دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا یا محفوظ کروں گا۔ ہاں تیرے لیے کچھ طریقے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ان کو کب مانگنا، کیسے مانگنا، طریقہ نہیں معلوم ہوتا، اس کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کسی بھی صورت میں قبول ہوتی ہے۔ جب جمعہ کے دن خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر عربی خطبہ دے رہا ہے تو دو خطبوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ لے کر جو خطیب بیٹھتا ہے نا، اس وقت جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ خاص طور پہ عین مغرب سے قبل جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر رمضان المبارک کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر لیلۃ البرات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر تمام 5 طاق راتوں میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر میدان جنگ میں جنگ ہونے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس طرح کے کچھ خاص موقع بتائے گئے کہ یہ موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی۔ سفر میں اگر کوئی بندہ ہے ٹریولنگ میں تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، اس وقت جو دعا مانگے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بستر مرگ پہ ہے یعنی بیماری میں پڑا ہوا ہے، اس وقت اگر کوئی دعا مانگے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بسا اوقات بیمار سے بھی دعا کروانی چاہیے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ علامات ہے کہ آپ کی دعا کب قبول ہوتی ہے، کب قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ 100% قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ساری کائنات سوتی رہتی ہے، ایک آپ جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ لو لگا کر دعا مانگتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ تہجد کے وقت میں مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں مجھے حیا آتی ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو 100% تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام آپ کا ایسا ہے پینڈنگ ہے، وہ کام آپ کا نہیں ہو رہا، 4 بجے رات کو اٹھیے اور اللہ سے دعا مانگیے، دیکھیے پکا آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ دعا مانگنے کے جو وقت ہے میں جو آپ کو بتایا تھا، اور دعا کسی بھی عمر میں مانگی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے، اسی لیے ہاتھ پھیلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور دعا مانگنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے بیسٹ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ارشاد فرمایا وہ سنیے آپ۔ قال ربی
انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میرے مولا دعا مانگنے کا اچھا طریقہ جو قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے اس کو ذہن میں محفوظ کر لیجئے آپ، تاکہ جب کبھی بھی آپ دعا مانگیں تو دعا کے اندر آپ کی یہ علامات اگر آپ کی دعا کے اندر آ گئے، یہ طریقہ، یہ اسٹائل اگر آپ کے دعا کے اندر آ گیا تو یہ قرآنی اسٹائل ہے، یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ طریقہ اپنی دعا میں آ گیا تو اس دعا کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا مانگا دیکھیے، انی وہن العظم منی واشتعل الراس، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے انسانی ڈاکٹر بھی یہ بات کہتے ہیں، انسانی جسم میں سب سے مضبوط جو چیز ہے نا وہ ہڈی ہے۔ اگر ہڈی کمزور ہے تو گوشت کمزور ہے، گوشت کمزور ہے تو پھر ہر چیز کمزوری کی طرف جانے لگتی ہے۔ تو سب سے مضبوط جو چیز ہوتی ہے جس سے پکڑ ہوتی ہے، یعنی کہیں ٹھہرتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، کہیں مارتے ہیں، تو وہ ہڈیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری پیش کر رہے ہیں، یعنی اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے دعا کرتے وقت میں اپنی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے رکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم جو بار بار پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اے میرے مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں بھٹکائے ہوئے شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ کیا مطلب ہے؟ اے میرے مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ شیطان میرا جانی دشمن ہے، مالی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، اور یہ ایسا میرا دشمن ہے مجھ پہ وار کرتا ہے لیکن مجھے دکھتا نہیں ہے، مجھے ڈسٹرب کرتا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا، مجھے تباہ کرتا ہے لیکن مجھے دکھتا نہیں ہے، مجھے گمراہ کرتا ہے نظر نہیں آتا، میری سوچوں کو بھٹکاتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، میری زبان کو گندی کرتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں غلط کام کرنے کے لیے ابھارتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں بیٹھتا ہے کہ میں گندگی دیکھوں لیکن مجھے نظر نہیں آتا۔ ایسا میرا دشمن جو مجھے نظر نہیں آئے میرے مولا، میں کس سے جا کے پناہ مانگوں؟ میں کسی روڈی شٹر کے جو نا بارے میں اگر خوف کروں کہ وہ مجھے تلوار سے مارے گا، میں پولیس اسٹیشن میں جا کے کہوں گا کہ میری جان کو خطرہ ہے، آپ مجھے سیکیورٹی دے کیونکہ میرا دشمن میرے سامنے ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، کئی ڈینجر پلیس ہے تو میں اس کی سیکیورٹی مانگوں گا، لیکن یہ دکھنے والا ہی نہیں ہے تو کیا سیکیورٹی مانگے؟ اس لیے شیطان جتنا طاقتور ہے کہ وہ بیڑ دیکھے آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں میرے مولا، میرے پروردگار عالم؟ جب اتنا بڑا شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے تو میں عاجز بندہ، ناکارہ بندہ، عصیاں شیار بندہ، میں بیکار بندہ، ہر اعتبار سے بیکار ہو میرے مولا، تیرے حضور کھڑا ہوا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری رحمتوں میں آتا ہوں۔ اس طرح بندہ عاجز سے کہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے۔ ہاں پھر کیا بول رہے دیکھیے آپ، واشتعل الراس، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، جس طرح جو نا آگ کے شعلے بھڑک کے اڑتے ہیں نا، اس طرح میرے سر میں سفیدی بڑھ رہی ہے۔ سر کی جو سفیدی ہوتی ہے نا میرے بھائی، یہ سر کی سفیدی، بالوں میں جو سفیدی ہوتی ہے نا، یہ بوڑھاپے کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بندوں پر ان کے بڑھاپے کی وجہ سے رحم و کرم فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تو کیا کرے معلوم آپ کو، ایک صاحب تھے تو ان کی داڑھی جو ہے نا کالی تھی، لیکن وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو کیا بولے، جب میں مر جاؤں تو میرے کیا کہتے ہیں، میرے چہرے پہ، میری داڑھی پہ آٹا ڈال دینا، پاؤڈر آٹا ڈال دینا میرے جو ہے نا سر پہ اور میری داڑھی پہ ڈال دینا۔ بولے ایسا کیوں؟ بولے میں نے سنا ہے اللہ سفید داڑھی والوں کو عذاب نہیں دیتا، بڑھاپے میں اللہ عذاب نہیں دیتا، تو شاید اللہ کو میری ادا پسند آ جائے، لہذا میرے اوپر پاؤڈر ڈالنا، سفید پاؤڈر ڈالنا، اللہ میری اس علامت کو دیکھ کے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے نا جی، تو انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اس کی رحمت تو بہت بڑی وسیع ہے، شاید اس بہانے سے میں معاف کر دیا جاؤں، میں بخشا جاؤں، تو میری داڑھی کو سفید کر کے دنیا سے مجھے روانہ کرنا۔ تو یہ سفید داڑھی جو ہے نا بڑھاپے کی علامت ہے، اور بڑھاپے کو اللہ تبارک و تعالیٰ، بوڑھوں پر اللہ بہت رحم و کرم کرتا، اور بچوں سے کہا گیا کہ بوڑھوں کی عزت کرے،
کیونکہ ان کی دعائیں آپ کے اوپر تیر کے جیسا اثر کرتی ہے۔ داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے سر میں سفیدی بڑھ گئی ہے، جس طرح آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں میری سفیدی اس طرح بھڑک بھڑک کر جو نا سفید ہو گئی ہے۔ میرے مولا تو میری دعا کو قبول کر۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، پھر دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دو بڑی کمزوریاں بتائے۔ میرے مولا میری ان کمزوریوں کو دیکھ، میں ناتواں بندہ ہوں، میں کمزور بندہ ہوں، میرا جسم کمزور، میری ہڈی کمزور، میرے بال سفید۔ یہ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں جب اللہ کے بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے، لیلۃ البارات قریب آنے والی ہے، رمضان کا مہینہ اللہ آپ کو نصیب کرے، جب رمضان کے مہینے میں لیلۃ البارات میں آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر ایسے گڑ گڑائیے جیسا ایک معصوم بچہ اپنے ماں باپ سے چاکلیٹ مانگنے کے لیے گڑ گڑا کر روتا ہے کہ بابا مجھے دلا دیجئے، بابا مجھے دلا دیجئے۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہے میرے اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کرے۔ مجھے لوگوں پر تنقید کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ میرے گناہ اتنے ہیں، میں یاد کرتا ہوا چلا گیا تو مجھے لوگوں کے بارے میں سوچنے کا کہاں مجھے ٹائم ملے گا۔ آج کل لوگوں کا شیوا بن گیا نا بھائی، یہ آپ یہ کرے، انہوں یہ کرے، انہوں یہ کرے، تو یہ کرا۔ میں ایک اپنی پرسنل بات بولتا ہوں۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ 50 سال کی عمر میں، تو اگر اس کے سامنے کوئی 30 سال والا اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرے، اگر اس کے سامنے کوئی 30 سال والا بندہ اچھا کام کرے تو اس 50 سال والے کو دو بات سوچنا چاہیے۔ ذرا غور سے سنیے میری بات۔ آپ 50 سال والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے سامنے جو 30 سال والا بندہ کھڑا ہوا ہے، جوان 30 سال والا بندہ یہ نیک کام کر رہا ہے، میں اس کی عمر میں تو ایسا کام نہیں کرا تھا، یہ سوچنا چاہیے۔ اگر وہ 30 سال والا بندہ نوجوان کوئی گناہ کر رہا ہے تو اپن پھر 50 سال والا یہ سوچنا چاہیے اس کی عمر میں تو میں تو اس سے بڑے بڑے گناہ کر گیا، تو لہٰذا مجھے سامنے والے کو بولنے کا ٹائم کہاں ہے؟ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اپنا پاسٹ، اپنا گزرا ہوا زمانہ، میری گزری ہوئی لمبی لمبی زبان، میرے گزرے ہوئے بڑے بڑے باتیں، میرے ظلم و ستم، میرے اتیاچار، میرے بڑے بڑے گناہ، یہ مجھے سارے اپنے سر پر پوٹلی کی طرح رکھے ہوئے، میں بھاری بھرکم ہو گیا ہوں، میرے گناہ کی وجہ سے میں جھک رہا ہوں، میں اتنا تباہ ہوں یارو، تو میں دوسروں کے اوپر کیا تنقیدیں کروں؟ شب برات کا موقع ہے، شب قدر کا موقع ہے، رمضان کا موقع ہے، میں تو اپنے گناہ کو یاد کروں گا، جیسا حضرت زکریا بول رہے ہیں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے۔ آپ ایسا بولیں میرے مولا میں نے زندگی پوری گناہوں میں گزاری ہے، بھٹکاوے میں گزاری ہے، میں بہک گیا تھا، میں آخر میں دوڑتا دوڑتا تیرے ہی گھر پہ آیا ہوں، تیری ہی چوکٹ پہ آیا ہوں، تیرے ہی حضور کھڑا ہوا ہوں، تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ جی تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ تو جھولی نہیں بھرے گا تو کون بھرے گا؟ میرے مولا دنیا والے بھرتے ہیں تو شرمندہ کرتے ہیں، اگر تو بھرتا ہے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، پھر میں دنیا والوں کے سامنے ڈٹ کے کہتا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے، گھر بناتا ہوں تو تیرا نام لکھتا ہوں، نوکری کرتا ہوں تو دعوت کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں تو دعوت کرتا ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتا ہوں، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب تو عطا کرتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے، جب دنیا عطا کرتی ہے تو شرمندہ کرتی ہے۔ میرے مولا تو عطا کر، غیروں کا محتاج نہ بنا، لوگوں کے در کا بھکاری نہ بنا، تیرے گھر کا بھکاری بنا، تو عطا کرے گا تو بات کچھ اور ہوگی۔ اور کانفیڈنس اچھا چاہیے بھائی صاحب، ڈگمگ ڈگمگ ملے گا نہیں ملے گا، دے گا نہیں دے گا، ہوگی نہیں ہوگی، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں دعا کر رہے ہیں پھر دل میں یہ سوچ رہے یقین ہی سب کچھ ہے۔ آج میری بات لکھ کے رکھ لیجیے آپ، یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، غیب پر یقین جاننا ہی ایمان ہے۔ قرآن کا پہلا پنہ جیسے ہی کھولیں گے سورہ فاتحہ کے بعد جو ورڈ آپ کو نظر آئے گا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، غیب پر ہی ایمان لانا ہوگا۔ دعائیں کر رہے ہیں زبان سے اور دل بول رہا دیتا کی نہیں دیتا کی، ہوتا کی نہیں ہوتا کی۔ اچھا ایک رجب کی بات، رجب کا مہینہ چل رہا نا یہ میرے بھائی، تو ایک اچھی بات میرے ذہن میں آ گئی، اگر بولو تو اب عرض کر دیتا ہوں میں۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے
میں ایسا واقعات میں پڑھا ہوں یہ کہ ایک بندہ جو ہے نا حضرت خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی در دولت پہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ زمانے سے بول رہا تھا کہ خواجہ مجھے آنکھ دے دے، خواجہ مجھے آنکھ دے دے، خواجہ مجھے آنکھ دے دے، تو اس کو آنکھیں نہیں مل رہی تھی۔ تو ایک بار واقعات کی دنیا میں اس طرح آتا ہے، تو ایک بار اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو نا خواجہ خواجگاں کے پاس گئے تھے، تو اس اندھے کو نابینے کو بولے تھے کہ بھائی کیا حال ہے؟ بولے کچھ نہیں، میں نابینا ہوں، خیرات مانگتا ہوں لوگوں سے اور یہی بولتا ہوں خواجہ مجھے آنکھ دے دے، خواجہ مجھے آنکھ دے دے۔ تو جو ہے نا اچھا پھر اب تک آنکھ نہیں ملی، خواجہ تجھے آنکھ نہیں دیے؟ بولے نہیں دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں تلوار رکھ کے جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بولے میں تمہارے ہاتھ میں تلوار رکھ کے جا رہا ہوں، اندر جا رہا ہوں، اگر میں اندر جا کے باہر زیارت کر کے باہر آئے تک تمہاری بینائی واپس آنا چاہیے، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب وہ اندر گئے اورنگزیب۔ اب آپ بولیے اتنے دنوں سے خواجہ آنکھ دے دے آنکھ دے دے جس اسٹائل میں یہ مانگ رہا تھا، اب تک کیسا مانگے گا؟ اب جان کے لالے پڑے ہوئے اب کیسا مانگے گا؟ ارے بولو بھائی، اب مانگنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جان کے لالے پڑے ہوئے، تلوار ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، پکڑے تو محسوس ہو رہی کہ تلوار ہے۔ اب دل سے بولے خواجہ اب تک تو لوگوں کے پیسے پیسوں کے خاطر مانگ رہا تھا، اب تو جانی جانے والی ہے، خواجہ اب تو دے دے ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ اب دل سے مانگا، بتانا یہ چاہتا ہوں جو دعائیں دل سے مانگی جاتی ہے وہ ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے دل سے خواجہ کو پکارا، دولت کے لیے نہیں، جان کے لیے دل سے خواجہ کو پکارا۔ اس کتاب کے راوی کہتے ہیں اورنگزیب باہر آنے سے پہلے اس نابینا کو بینائی عطا کر دی گئی۔ دل سے مانگنا چاہیے میرے بھائی، یہ ڈگمگ نہیں ہونا چاہیے۔ یقین ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ یقین ہی سب کچھ ہوتا ہے، یقین کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اور یقین۔ تو اب اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگے، میرے مولا مجھے اولاد دے، اے میرے مولا مجھے وہ دولت دے جو دولت میرے لیے نفع بخش ہو، مجھے وہ اولاد دے جو صالح ہو۔ اس طرح مانگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے آپ حضرت زکریا کیا بول رہے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شقیہ، میں نے جب کبھی بھی تجھ سے دعا مانگا میرے مولا، تو نے میری دعا کو کبھی رد نہیں کیا، میں نے جب کبھی بھی جھولی پھیلائی تو نے دھتکارا نہیں۔ میرے مولا میری کمزور ہڈیوں پہ رحم فرما، میری سفیدی پہ رحم فرما۔ حضرت زکریا بول رہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اب کیا بول رہے ہیں دیکھیے، مجھے اپنے خاندان والوں کے بارے میں خوف ہے کہ یہ میرے خاندان والے میرے دنیا سے جانے کے بعد میں جو تیری وحدانیت کا، تیری توحید کا، تیرے محبت کا، تیرے خوف کا یہ جو درس میں دے رہا ہوں، یہ مشن لے کے میں جو چل رہا ہوں، یہ کارواں جو لے کے میں چل رہا ہوں، میرے خاندان والوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرا مشن آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، میری باتیں دوسروں تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، تیرے توحید کا پرچار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر پلٹ کے دیکھوں تو میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ کیا ہے؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ آخر بنجر زمین ہوتی نا، بنجر زمین پہ آپ کچھ بھی بیج وغیرہ ڈالیے وہاں سے بیج نہیں اگتی، اس طرح عورت کی جو بچے دانی ہوتی ہے وہ بانجھ جب ہوتی ہے تو وہ بچہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اس کو بانجھ پن کہتے ہیں، یعنی زمین بنجر ہو گئی، زمین کچھ اگا نہیں سکتی۔ تو کچھ عورتوں میں یہ مرض ہوتا ہے تو بانجھ پن ان کے اندر آ جاتا ہے کہ بچے ان کو نہیں ہوتے۔ اللہ سب کا بھلا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا مشن آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے ہمیشہ ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہمارے بعد بھی یہ کام جاری رکھنا ہے، یہ نیت کرنا چاہیے، کر کے اپنے آنے والی نسل کو، اپنے آنے والی اولاد کو، اپنے آنے والے چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹے بہنوں کو، یہ جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں رہ کر ابھی سے پلان کر لیجئے
کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میری زندگی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے بعد یہ مشن کون جاری رکھے گا؟ میں جو غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، میں فاؤنڈیشن بنایا، میں سوسائٹی بنایا، میں تنظیم بنایا، میرے بعد کون جاری رکھے گا؟ لہٰذا اپنی اولاد کو تیار کرے، اپنے بھائیوں کو تیار کرے، اپنے بہنوں کو تیار کرے، خاندان قبیلے والوں کے اچھے لوگوں کو چن کر جو درد آپ کے سینے میں ہے وہ درد اپنے بچوں کے سینوں میں منتقل کر کے جائیے تاکہ ثواب جاریہ کا کام بنے۔ لیکن دنیا کا حال کچھ اور ہے میرے بھائیوں، ہم اچھے کاموں کو بچوں کے دلوں میں چھوڑ کے نہیں جاتے، جانے سے پہلے بھی سفید داڑھی چہرے پہ ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بولتے ہیں تایا کے گھر کو نہیں جانا بیٹا، چاچا کو سلام نہیں کرنا بیٹا، عید کو ان سے ملنے نہیں جانا بیٹا، وہ میرا گلا پکڑا تھا، میرا ہاتھ پکڑا تھا، میری 50 گز کا حصہ میرا مار کے کھا گیا، وہ کھا گیا، یہ کھا گیا، یہ کرا وہ کرا، خاندانی دشمنیاں ہوتی ہے۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کے بھائی کا میٹر ہے تو دونوں مل کے سالو کر لیجئے، یا اب آپ کے جگہ آپ رہیے، اس کے جگہ وہ رہے گا، جاتے جاتے بچوں کے دلوں دماغ میں کیوں زہر ڈال رہے ہیں، یہ میں بولنا چاہتا ہوں۔ دیکھو بھائی، ایک بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کا تنازع ہے کسی چیز کو لے کر، بڑے بھائی کی عمر 70 سال کی ہے، چھوٹے بھائی کی 60 سال کی ہے، دونوں کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں معلوم؟ انہوں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، انہوں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو ان کو دیکھے تو سلام نہ کو کر، تو ان کو دیکھے تو سلام نہ کو کر۔ ہاں مذاق ہو گیا، میرا کوئی بھائی ہوئی نہیں ہے، تیرا کوئی چاچا اوچا نہیں ہے، تیری کوئی چاچی نہیں ہے، کوئی تایا نہیں ہے، کوئی رشتہ داریاں اللہ لگاتا اور تم رشتہ داریاں توڑ کے جاتے۔ اگر آپ کو رشتہ داریاں لگانا نہیں ہوتا نا بھائی صاحب، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، تایا تائی، پھوپا پھوپھی، ہاں یہ رشتہ داریاں اگر اللہ کو لگانا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو جنگل میں پیدا کرتا تھا۔ جانوروں کے رشتہ دار ہوتے، جنگل آپ بولتے یہ میرا خلیرہ بھائی ہے، یہ میرا مومیرا بھائی ہے، کبھی شیر کو بولتے ہوئے سنے آپ، لومڑی کو بولتے ہوئے سنے، کبوتروں کو بولتے ہوئے سنے، یہ ہماری خالہ کا بیٹا، تایا کے بیٹے کا پوترا بول کے کبھی سنے نہیں سنے؟ یہ انسانوں کے ساتھ ہے، یہ ہمارے پر نانی کے پر بیٹے کا پر بیٹا، اتنے رشتہ داریاں ہیں، میں بول بھی نہیں سکتا ہوں میں آپ کو، اتنے رشتہ داریاں ہیں۔ یہ کبھی جنگل کے جانوروں کو بولتے ہوئے سنے آپ؟ نہیں سن سکتے، کیوں؟ رشتہ داریاں صرف انسانوں کی سرکل میں لگے ہوئے، تو لگایا اللہ، آپ کون ہوتے ہیں توڑنے والے؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہماری اچھائیاں منتقل کرے، چاہیے ہماری برائیاں نہیں۔ میرے اندر ہی یہ برائی آ گئی، یہ بہت بڑی بات ہے، اب میں جاتے جاتے میرے سر کا گندا ٹوکرا دوسروں کے سر پہ رکھ کے کہاں جاؤں میں؟ جی اسی لیے اپنا دل صاف کر کے آگے بڑھتے چلے جائیے، دنیا سے جانا بھی ہے تو اچھے چیزیں چھوڑ کے جانا چاہیے۔ تو انی خفت الموالیہ، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں خوف زدہ ہوں، من ورائی، میرے پیچھے کیا ہوگا، میں جانے کے بعد یہ توحید کا پیغام کون پہنچائے گا، تیری محبت بھری باتیں کون سنائے گا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، پھر دیکھو تو میری بیوی بانجھ ہے، اس کو کوئی بچہ نہیں ہوگا، تو پھر کون میری بات کو آگے بڑھائے گا؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو دیکھیے اتنے کوالٹیز کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول بھی کرا۔ وہ کیسے قبول کرا میں انشاءاللہ آنے والے مہینے میں اگر جو ہے ملاقات ہوئی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔